نگاہوں کو اگر نیچے رکھا جائے تو انسان پر یہ آسان ہو جاتا ہے کہ وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، اے لوگو، اے مسلمانوں، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت برا فعل ہے. زنا کے قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے زنا بدکاری کی ابتدا آنکھ ہے، گفتگو ہے، حرکات و سکنات ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے مبادیات کے قریب نہ جاؤ، یعنی کسی سے نہ بات کرو، نہ کسی کو دیکھو، نہ حرکات و سکنات سے اشارہ کرو. اگر تم یہ نہ کرو گے تو تم شرمگاہوں کی حفاظت بھی آسانی سے کر لو گے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم حضرات، جس عنوان کو لے کر خطبہ جمعہ کی مناسبت سے لب کشائی کی جانے والی ہے، وہ عنوان ہے جنتی عورت. اس سے پہلے اس عنوان پر سلسلہ وار 2 قسط قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں. آج انشاءاللہ اس کی تیسری قسط آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. جنتی عورت کے سلسلے میں یہ بات بتائی گئی تھی، مومنہ عورت، ایمان والی عورت کی دنیا میں یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے
کسی بھی طرح سے اسے جنت حاصل ہو جائے۔ اور اس سلسلے میں فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال بھی بیان کی گئی تھی، جس کا نقشہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں کھینچا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب مجھے دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کے مال و دولت، دنیا کی بادشاہی سرداری، فرعون کے جاہ و جلال، فرعون کے غیظ و غضب، نوکر چاکر، یہ دنیا کی خیرہ من مستیاں نہیں چاہیے، مجھے بس آخرت میں تیرے پاس جنت میں گھر چاہیے۔ اور اس سلسلے میں کئی صفات بیان کیے جا چکے تھے جس کو اپنا کر ایک عورت جنت کو حاصل کر سکتی ہے۔ انہیں اوصاف میں ایک صفت زبان کی حفاظت کے تعلق سے آخر میں بتایا گیا تھا، اور زبان کی کئی آفتوں کو جن کی وجہ سے ایک عورت ایک مرد جنت سے دور ہو جاتے ہیں اور جہنم کے نزدیک ہو جاتے ہیں، ان آفتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت یہ بھی ہے الزام تراشی کرنا، اور یہ صفت بھی عورتوں میں زبردست پائی جاتی ہے۔ عموماً عورتیں ایک دوسرے پر الزام تراشی، تہمت وغیرہ لگاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الزام تراشی کو ہلاک کرنے والے گناہوں میں شامل کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا یا رسول اللہ وما ہن، قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تم 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ کون سے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی کو قتل کرنا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیموں کا مال ہڑپنا، یتیموں کا مال کھانا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحَفِ، اور میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور نیک بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا، الزام تراشی سے کام لینا۔ میرے بھائیوں، آج عموماً دیکھا جاتا ہے، خصوصاً خلا طلاق کے مسائل میں دیکھا جاتا ہے، مرد حضرات عورتوں پر اور عورتیں مرد پر طرح طرح کے الزام تراشی سے کام لیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الزام تراشی کو ہلاک کرنے والے گناہوں میں شامل کیا ہے، اور یہ ایسا سنگین گناہ ہے، کسی پر الزام لگانا، کسی پر تہمت لگانا، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں بھی ضائع ہو سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ایک مرتبہ پوچھا، من المفلس، اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، ایسا انسان ہمارے پاس مفلس ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ، قیامت کے دن اللہ کے پاس آخرت میں مفلس وہ ہوگا جو نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، مختلف عبادتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، دنیا میں اس نے کسی پر الزام تراشی سے کام لیا ہوگا، دنیا میں اس نے کسی پر تہمت لگائی ہوگی، دنیا میں اس نے کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، دنیا میں اس نے کسی پر ظلم و زیادتی کی ہوگی، دنیا میں اس نے کسی کا خون کیا ہوگا، دنیا میں اس نے کسی کا قتل کیا ہوگا۔ پھر اس کا فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ظالم کی تمام تر نیکیاں مظلوم کو دے گا، اور جب ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کی برائیاں اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی، اس طرح آخر کار وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا الزام لگانا، تہمت لگانا یہ ایسا گناہ ہے جو دنیاوی
برباد کر دیتی ہے اور آخرت میں تو تباہی و بربادی لازم ہے۔ جنت کو حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب عفت و پاک دامنی اختیار کرنا ہے۔ اگر ایک عورت خاتون جنت حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے لازم ہے وہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی اختیار کرے۔ آج کا دور پرفتن دور ہے، آج چہار جانب فتنے ہی فتنے ہیں، ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا فتنہ آ دھمکتا ہے۔ خصوصاً موبائل اور انٹرنیٹ کے زمانے میں گناہوں سے بچنا انسانوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ برائی، بے حیائی، فحش کاری، زنا کاری سے بچنا انتہائی مشکل کام ہو گیا ہے موبائل کے انٹرنیٹ کے زمانے میں۔ لہذا ایسے پرفتن دور میں مرد حضرات اور عورتوں پر یہ لازم آتا ہے کہ وہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی اختیار کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے عفت و پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنے والوں کو اور اپنے عزت کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، کامیاب ہو گئے وہ مومن چاہے مرد ہو یا عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، حقیقت میں جنت کے وارث یہی لوگ ہیں، یہ فردوس کے وارث ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح ایک مقام پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے ناموس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کی جنتوں میں تکریم کی جائے گی، ان لوگوں کی عزت کی جائے گی۔ محترم حضرات، ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے جو انسان اپنی عزت کی، اپنے ناموس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن جنت میں داخل کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مریم بنت عمران کی مثال امت محمدیہ کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب حضرت جبریل انسان کی شکل میں مریم بنت عمران کے پاس آئے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے لگی۔ قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں مریم بنت عمران کے پاس آئے۔ مریم بنت عمران فوراً گھبرا گئی، اللہ کا ڈر ان کے دل میں بس گیا، وہ اللہ رب العالمین سے فوراً پناہ طلب کرنے لگی، کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے انسان میں تجھ سے پناہ طلب کرتے ہوں رحمان کی اگر تو کچھ بھی ڈرنے والا ہے۔ یہ مریم بنت عمران جنہوں نے اپنی عزت کی، اپنے ناموس کی حفاظت کی۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دے کر کہا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، کسی عورت کی عزت اور عفت کی مثال اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو دے رہا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مریم بنت عمران وہ ہیں جنہوں نے اپنے ناموس کی، اپنی عزت کی حفاظت کی۔ لہذا خواتین اسلام کو، امت محمدیہ کے مسلم ماں اور بہنوں کو بھی چاہیے وہ اپنی عزتوں کی، اپنے ناموس کی حفاظت کریں، حضرت مریم بنت عمران جیسے کردار پیش کریں، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ جیسا کردار پیش کریں۔ مگر آج افسوس کا مقام ہے، آج دیکھا جاتا ہے خواتین
خصوصاً ہماری بہنیں پاک دامانی، عفت و پاک دامانی کی زندگی اختیار کرنے کی بجائے عشق و معاشقے کے نام پر، پیار و محبت کے نام پر، ہوس پرستی کے، جنسی پرستی کے طوفان میں اس قدر مبتلا ہو چکی ہیں مسلمان تو مسلمان، ہماری بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ بھی راہ فرار اختیار کر رہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں ان لوگوں کو داخل کریں گے جو اپنی عزتوں کی، اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہذا کوئی خاتون جنت کو حاصل کرنا چاہتی ہے، جنت میں داخل ہونا چاہتی ہے، تو اس کے لیے لازم ہے وہ عفت اور پاک دامانی کی زندگی کو اختیار کرے۔ شریعت اسلامیہ نے جہاں پر عفت و پاک دامانی کی زندگی اختیار کرنے کی ترغیب اور تلقین کی ہے، وہیں پر عفت و پاک دامانی اختیار کرنے کے چند اسباب بھی شریعت اسلامیہ نے بیان کیے ہیں۔ عفت و پاک دامانی کو اختیار کرنے کے اسباب میں سے ایک سب سے پہلا سبب نظروں کی حفاظت کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دو، مومن مردوں سے کہہ دو، یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس لیے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کچھ کرتے ہو اس کو خبر رکھنے والا ہے۔ اسی طرح مومنہ عورتوں سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عورتوں سے کہہ دو، مومنہ عورتوں سے کہہ دو یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ان آیتوں میں آپ غور کیجئے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا، کہا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، پہلے نگاہوں کو نیچے رکھو پھر بعد میں شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ کیا نکتہ ہے اس میں؟ ایک عجیب نکتہ یہ ہے، نگاہوں سے ہی بے حیائی، برائی، زناکاری، بدکاری کی ابتدا ہوتی ہے۔ نگاہوں کو اگر نیچے رکھا جائے تو انسان پر یہ آسان ہو جاتا ہے کہ وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً۔ اے لوگو، اے مسلمانوں، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت برا فعل ہے۔ زنا کے قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے زنا بدکاری کی ابتدا آنکھ ہے، گفتگو ہے، حرکات و سکنات ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے مبادیات کے قریب نہ جاؤ، یعنی کسی سے نہ بات کرو، نہ کسی کو دیکھو، نہ حرکات و سکنات سے اشارہ کرو۔ اگر تم یہ نہ کرو گے تو تم شرمگاہوں کی حفاظت بھی آسانی سے کر لو گے۔ نظروں کی حفاظت کے ذریعے سے عفت و پاک دامنی کو اختیار کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا اے علی، جب تمہاری نظر کسی اجنبی عورت پر اچانک پڑ جائے تو فوراً نظریں ہٹا لو۔ ایک نظر تو تمہارے لیے جائز ہے اگر اچانک نظر پڑی ہو، مگر دوسری مرتبہ نظر ڈالنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ جریر عبداللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اچانک پڑنے والی نظر کے سلسلے میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی پر تمہاری اچانک نظر پڑ جائے فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اگر کسی اجنبی عورت پر تمہاری اچانک نظر پڑ جائے فوراً اپنی نظر کو ہٹا لو۔ نظروں کو ہٹانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ اگر ہم نظروں کو ہٹائیں، نظروں کی حفاظت کریں، نظروں کو نیچے رکھیں تو عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، سہل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے شریعت اسلامیہ نے
عفت و پاک دامانی اختیار کرنے والوں کو سب سے پہلے نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ دوسرا سبب وقت پر نکاح کرنا۔ دوسرا سبب وقت پر نکاح کرنا۔ یہ بات یاد رکھیں، معاشرے میں جو برائیاں بدکاریاں عام ہیں، ہوس پرستی کے طوفان میں نوجوان مبتلا ہیں، اس طوفان کو نکاح کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے، اور سب سے اہم ذریعہ اس سے بچنے کا نکاح ہی ہے۔ یہی وجہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا معشر الشباب، اللہ کے نبی نے بوڑھوں سے خطاب نہیں کیا، ادھیڑ عمروں سے خطاب نہیں کیا، بچوں سے خطاب نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں خصوصاً نوجوانوں سے خطاب کیا ہے، کہا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اگر تمہارے درمیان طاقت ہے، تمہارے اندر استطاعت ہے تو تم دیر نہ کرو، نکاح کر لو، شادی کر لو۔ فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ نکاح نگاہوں کو نیچے رکھنے کا سب سے بڑا سبب ہے، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا بھی سب سے اہم ذریعہ ہے۔ ومن لم يستطع، اگر نکاح کی طاقت نہ ہو تو روزے رکھا کرو، فإنه له وجاء، اس لیے کہ یہ روزے خواہشات کے لیے ڈھال ہیں۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آج ہمارے معاشرے میں نکاح کے سلسلے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے معاشرے میں نکاح کے لیے تاخیر اس لیے ہو رہی ہے، ایک طرف بیجا جہیز کا مطالبہ، دوسری طرف مرد حضرات عورتوں کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اور عورتیں مرد کی مال و دولت کو دیکھتے ہیں، جس کی بنا پر ہمارے نکاح میں، ہمارے شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے، اور یہی تاخیر ہمارے لیے زنا کے اڈوں کو کھول رہی ہے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ مختلف جرائد میں، رسائل میں یہ بات آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے مال و دولت کو معیار قرار نہیں دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے، شادی کے لیے دینداری کو معیار قرار دیا ہے، اور مسلمانوں کو دینداری کو ترجیح دینے کی تلقین کی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا تنکح المرأة لأربع لحسبها لمالها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عام طور پر عورتوں سے نکاح 4 وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ لحسبها، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، ولجمالها، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولمالها، اس کے مال کی وجہ سے، ولدینها، اس کے دینداری کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین، اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، تم نکاح کرو دینداری کی بنیاد پر۔ تربت یداک، اگر تم نکاح دینداری کی بنیاد پر نہ کرو گے، مالداری، خوبصورتی، حسب و نسب کی بنیاد پر اس کو معیار قرار دو گے، تو تم خاک آلود ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت پر نکاح کرنے کا حکم دیا، اور نکاح کے لیے دینداری کو معیار قرار دیا ہے، دینداری کو ترجیح دینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ سلف کے سلسلے میں آتا ہے، ہمارے سلف نکاح اور شادی بیاہ کو لے کر دینداری کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر یا سعید بن مسیب، ان کی ایک بیٹی تھی، بادشاہ وقت کا فرمان جاری ہوتا ہے کہ ہمارے بیٹے کے لیے ان سے رشتہ مانگو۔ غور کیجئے، بادشاہ وقت، ان کا بیٹا ولی عہد، بادشاہ کے بعد بادشاہ بننے والا ہے۔ بادشاہ وقت پیغام بھیجتا ہے اپنے بیٹے کے لیے، سعید بن جبیر یا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، بہرحال جو جلیل القدر عالم دین تھے،
مالداری کو ٹھکرا دیتے ہیں، رشتے کا انکار کر دیتے ہیں، اور اپنی بیٹی کی شادی ایک غریب، ایک فقیر اپنے تلمیذ رشید سے کر دیتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے مالداری کو معیار نہیں بنایا، بادشاہ وقت کے رشتے کو ٹھکرا کر اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی غریب ہی سے کرنے میں انہوں نے خیر سمجھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تم دینداری کو ترجیح دو، اگر دینداری کو ترجیح دو گے تو تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہے، اگر دینداری کو ترجیح نہ دو گے تو تباہی بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی، تم خاک آلود ہو جاؤ گے۔ عفت و پاک دامنی اختیار کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے مومن عورتوں تم اپنے گھر میں قرار سے رہو، سکون سے رہو، گھر کے باہر زیب و زینت اختیار کر کے، بناؤ سنگار کر کے نہ نکلا کرو۔ مگر آج افسوس کا مقام ہے، آج ہماری مسلم مائیں بہنیں ایسے برقعے پہنتی ہیں کہ برقعوں کو بھی برقع پہنانے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے تنگ لباس، ایسے جاذب اور پرکشش برقعے لباس پہنتے ہیں جس کو کہا جا سکتا ہے یہ پردے کا اہتمام نہیں ہے۔ تو عفت و پاک دامنی اختیار کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب پردے کا اہتمام کرنا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو محترم حضرات، جنتی عورت کے سلسلے میں یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو باتیں خطبہ جمعہ کی مناسبت سے سماعت کی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔